کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی اور صحت عطا کرے، آمین۔ بلا تمہید کے گفتگو شروع کروں گی آج ایک شعر کے ساتھ۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، خواہش یہی ہے کہ میری بات آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ تو جناب قصہ کچھ یوں ہے کہ ڈیوٹی کے دوران چند پولیس والے کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ آج کل کے جو معاشی حالات چل رہے ہیں اس پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ گھر میں پریشانی ہے، پیسوں کی تنگی ہے، نارملی جو باتیں آج کل ہر انسان کر رہا ہے۔ یہ باتیں گاڑی میں بیٹھے ان کے صاحب نے بھی سن لی۔ بہرحال ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا، سب گاڑی میں بیٹھے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے یہ صاحب جن کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، پولیس والے صاحب، یہ نہائے دھوئے گرمی سے پریشان تھے۔ بیوی نے کہا کہ ہوئے ہیں بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ بیوی ان کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ چائے لا کے بیوی نے آگے رکھی ہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ بیوی نے بیٹے سے کہا بیٹے آپ جائیے اور جا کے دیکھیے کہ کون آیا ہے۔ بیٹا دروازے پہ گیا، وہاں پوچھا کون؟ جواب ملا بیٹے آپ کے ابو سے کام ہے، ان سے کہیے ان کے دفتر سے کوئی ان سے ملنے آیا ہے۔ بیٹے نے یہی جواب آ کے باپ کو دیا۔ باپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچا دن میں اتنے لوگوں کے بیچ میں شاید کوئی مجھ سے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کر سکا ہو، اس لیے اب گھر آ کے اکیلے میں مجھ سے مدد طلب کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہوئے، اور اپنی چائے کی پیالی اٹھائی اور پینے میں مگن ہو گئے۔ بیٹے نے بھی ایسا ہی کیا، گئے اور جا کے کہا انکل ابو تو گھر پہ نہیں۔ ان صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ اب آپ سوچئے کہ اس انسان نے کتنی بڑی غلطی کی، جھوٹ بولا، جھوٹ بلوایا ایک معصوم بچے سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے کو سب سے بڑی برائی قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس مدد مانگنے آیا بھی تھا، آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، کم از کم ہمدردی کے دو بول تو تھے، آپ اسے اندر بلاتے۔ آپ کے پاس چائے کی ایک پیالی تھی، آپ آدھی پیالی اسے دیتے، آدھی پیالی خود پیتے، اس کو سمجھاتے، کہتے بے شک اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ لیکن آپ نے خود غرضی کی انتہا کر دی، اور خود غرضی بھی ایسی خود غرضی کہ آپ نے اپنی اولاد کو جھوٹ کے دلدل میں اتار دیا۔ آپ نے اپنے معصوم بچے سے جھوٹ بلوایا۔ کل کو آج اس بچے کو لائسنس مل گیا ہے جھوٹ بولنے کا، اب یہ بچہ دھڑلے سے جھوٹ بولے گا، محلے میں جھوٹ بولے گا، دوستوں میں جھوٹ بولے گا، اسکول میں جھوٹ بولے گا، ایک وقت آئے گا اپنے والدین سے بھی جھوٹ بولے گا۔ اس وقت آپ کس کو ذمہ دار قرار دیں گے؟ اس بچے کو یا اپنی آج کی ہوئی اس حرکت کو؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، ہم اپنے بچوں کو کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ کہنے کو ایک نارمل سی بات ہے، لیکن ہمارا بچہ جھوٹ کا لائسنس حاصل کرتا جا رہا ہے۔ کل کو ہم بچے کا جب جھوٹ پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید ماحول نے خراب کر دیا، لیکن ماحول بچوں کو خراب نہیں کرتا۔ ہماری اپنی تربیت میں کچھ ایسی خامیاں ہوتی ہیں جن سے بچے بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ وہ صاحب جو گاڑی میں بیٹھا باتیں سن رہا تھا، اپنے گھر آیا، گھر آ کے بیگم سے کہا بیگم ہم نے کچھ پیسے جمع کیے تھے، اس سال عمرے کی ادائیگی کا ارادہ تھا، ابھی تو بیت اللہ شریف بند ہے اور چھٹی کا بھی کوئی امکان نہیں۔ آج میں نے اپنے ماتحتوں کی باتیں سنی، بہت پریشان ہیں، میرے دل میں ایک خیال آیا میں کیوں نہ یہ پیسہ فی سبیل اللہ اپنے ماتحتوں کو دے دوں۔ اگر اللہ نے میری یہ نیکی قبول کر لی تو اللہ میرے لیے اور راستے کھول دے گا۔ بیوی پیسے لے آئی، میاں بیوی نے بیٹھ کے پیسوں کے لفافے بنائے، اور سب سے پہلا لفافہ لے کے وہ انسان اسی آدمی کے گھر گیا جو چائے پینے میں مشغول تھا۔ اس کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا، اس نے باقی ماتحتوں کو پیسے بانٹے خاموشی سے، اور اس کا لفافہ جیب میں رکھ کے گھر آنے لگا کہ چلو کل دن میں آئے گا تو دے دوں گا۔ مگر ابھی اپنے دروازے کے گھر کے قریب پہنچا تھا
گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ گلی میں اچانک اس نے کچھ رش دیکھا۔ اس کے پڑوس میں ایک انتہائی غریب آدمی کے ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے لبے دم تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ لفافہ اسی لیے میرے پاس رہ گیا کہ میں اس غریب کی مدد کر سکوں۔ اس نے وہ لفافہ نکالا اور گھر کے سربراہ کے ہاتھ میں خاموشی سے رکھ دیا کہ آپ جائیے اور اسپتال جا کے علاج کروائیے۔ اس سربراہ نے آنسو بھری نظروں سے اس کو بے انتہا دعائیں دیں۔ اس نے کہا آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں، آپ جائیے، ان کی حالت نازک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، باتیں پھر ہوں گی۔ یہ کہہ کے وہ گھر آ گیا۔ اگلے دن جو پہلے حضرت تھے جب آفس پہنچے، ماتحتوں کے ذریعے علم ہوا بل صاحب جی آئے تھے دروازے پہ اور سب کو پیسے دے کے گئے ہیں۔ اب ان کو آس لگی اب صاحب مجھے بلائیں گے اور میرا لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد یہی ہوا، صاحب نے بلایا کمرے میں اور کہنے لگے میں کل تمہارے گھر آیا تھا۔ اب دیکھیے اس آدمی کی خود غرضی دیکھیے کہ پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ کہنے لگا صاحب میں پیسوں کا انتظام کرنے ہی گیا ہوا تھا۔ اس آدمی نے جب یہ بولا تو اس افسر نے یہ بات بولی، دیکھو میں تم سے شرمندہ ہوں، میں کل تمہارے لیے پیسے لے کے آیا تھا لیکن کل تم نہیں ملے، لیکن وہ پیسے شاید کسی اور مجبور کے کام آنے تھے۔ اس نے سارا قصہ سنایا، اب میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ سننا تھا تو میرے خیال میں اس آدمی کے دل میں ایک لمحے کو یہ خیال تو آیا ہوگا کہ شاید میں اٹھ کے اس وقت اگر باہر چلا جاتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اگر وہ باضمیر ہوگا تو وہ یہ سوچے گا ضرور کہ کاش میں نے اپنے بیٹے سے جھوٹ نہ بلوایا ہوتا۔ اگر کوئی بے سہارا میرے دروازے پہ مدد مانگنے آیا تھا تو میں نے اسے ایسا نہ جھڑکا ہوتا تو شاید آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ وہ اپنے بچے کا بھی مجرم بنا، وہ خدا کا بھی مجرم بنا اور اپنے ضمیر کا بھی مجرم بنا، اگر وہ باضمیر ہے تو۔ ورنہ ایک نارمل سی بات ہے، دنیا داری میں یہ سب چلتا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جھوٹ گھر سے برکت اڑا کے لے جاتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ جھوٹ سے بچیے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔